کانفیڈنس بھی بلڈ کرنا ہے، لوگوں میں یہ نئی روایت بھی قائم کرنا ہے کہ منسٹر کو از خود عوام کے مسائل معلوم کرنے کے لیے پبلک میں آنا چاہیے، اگر وہ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتا ہے تو۔ جو عوامی نمائندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عوام میں گزارے، لوگوں میں گزارے، اور اپنے علاقوں میں دفاتر قائم کرے، وہاں بیٹھے لوگوں کو معلوم ہو کہ جی فلانے دن ہمارا جو نمائندہ ہے ایم پی اے ایم این اے یا وزیر ہمارے علاقے میں بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو کوششیں کاوشیں ہیں، انسان دو مقاصد کے لیے کرتا ہے، ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے کہ جی میری جو ذمہ داری ہے، جس عہدے اور مرتبے پہ میں فائز ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اطمینان کے لیے آدمی کوششیں کاوشیں کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ ہمارے حنیف کالیہ بھائی کی طرح اور یہ عبد المجید عبدانی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی طرح، کہ یہ دو مقاصد پر کام کر رہے ہیں۔ ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ دیا ہے تو اس کو لوگوں پہ خرچ کر کے اپنے آپ کو اطمینان حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم وہ اس طرح لوگوں میں لٹا رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ان کا مقصد ہے وہ یہ کہ کار خیر ہے، اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے دے گا۔ تو ہمارے اس قسم کے جو سوشل لوگ ہیں، ان دو مقاصد سے پہلے کام کر رہے ہیں، اور ان کے میں اور بھی پروگرام میں گیا ہوں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیاری سے سجین ٹاؤن ان کا جو سفر مکمل ہوا ہے، تو میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہے کہ لیاری میں جب انہوں نے اوپننگ کی تو میں لیاری کے بھی ان کے پروگرام میں تھا، آج سرجانی میں جہاں ان کا سفر مکمل ہو رہا ہے وہاں کے بھی میں ان کے پروگرام میں ہوں، تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اب تھوڑی سی بات میں ذرا، کیونکہ 100% سجین ٹاؤن کے لوگ ہی موجود ہیں، 2002 کے الیکشن میں جب میں کیمپین میں آیا، حنیف کالیہ بھائی کو تھوڑی سی سننے کی بات ہے، میں اس علاقے میں زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ میں نے 3 الیکشن فورنگی سے لڑے ایم کیو کے پلیٹ فارم سے۔ جب میرا فارم یہاں سے بھرا گیا تو مجھے خود حیرت ہوئی کہ ایک ایسے علاقے سے تنظیم نے میرا فارم بھرا ہے کہ جہاں پر میں کبھی گیا نہیں، یہاں کے مسائل نہیں جانتا، لوگوں کو نہیں جانتا۔ تو پھر جب میری اپنی قیادت سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ سرجانی کے علاقے سے ایم کیو کبھی نہیں جیتی، یا ہمیشہ پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے، یہاں سے ان کا ایم این اے جیتا ہے، یہاں سے ان کا ایم پی جیتا ہے، لیکن یہاں چاہے مندوپیر ہو، سرجانی ہو، یہ پورا ایک مضافاتی علاقہ ہے جو ٹول پلازا تک جاتا ہے، جہاں پر وہ ہمارے بقائی ہاسپٹل ہے وہاں تک یہ میرا علاقہ جاتا ہے، اور یہاں سے بلوچستان کی بارڈر لائن تک ہب تک۔ تو میری قیادت نے کہا کہ تمہارے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے جو تنظیم میں تجربہ ہے، اس جگہ سے تمہیں ہم نے منتخب کیا کہ یہاں کی سیٹ تم نکالو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پورا علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، ماضی میں یہاں سے منتخب ہونے والے ایم این اے ایم پی جو کہ اس پارٹی سے منتخب ہوتے تھے، انہوں نے یہاں کبھی کام نہیں کیا، اس وجہ سے ہم نے تمہیں یہاں کے لیے فارم بھرا ہے کہ یہاں سے جیتنے کے بعد یہاں کے لوگوں کی تقدیر تمہیں بدلنی ہے، جس طرح لانڈی پورنگی یا دیگر علاقوں میں ہم نے کام کیے۔ تو میں نے اپنی قیادت سے کہا کہ اگر یہ مجھے ٹاسک دے کر آپ بھیج رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں 200% کوشش کروں گا کہ سرجنی ٹاؤن منگو کی یہ جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں رہنے والے، ان کے جو برے دن ہیں ان کو جس طرح ہمیں دیگر ترقی یافتہ علاقوں میں سب سے شامل کرنا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا۔ پھر جب الیکشن کیمپین میں مختلف علاقوں میں گیا، کارنر میٹنگ سے میں نے ملاقات کی، پانی کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، سیوریج نظام تباہ برباد تھا، صرف ایک سیکنڈری اسکول تھا گورنمنٹ کا بنایا ہوا، ایک بھی پرائمری اسکول نہیں تھا۔ واٹر سپلائی کا سسٹم یہ تھا کہ ہماری یہاں کی مائیں بہنیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ موجود بھی ہو، جب میں الیکشن کیمپین میں گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے علاقے میں پانی لانے کے لیے ٹینکر کے اوپر اکتفا کرنا پڑتا ہے، رینجرز کا یہاں پر ہائیڈرینٹ ہے، ہم صبح 5 بجے سے اپنا بستر تک چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شام کو 4 بجے 5 بجے ہمیں ٹینکر وہاں سے ملتا ہے، ہر گھر میں 2 منٹ وہ ٹینکر کے ذریعے پانی دیتے ہیں اور 10 روپے ہر گھر سے دیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسی دن مصمم ارادہ کیا کہ سب سے پہلا جو میں کام کروں گا اس علاقے
वाटर सप्लाई का काम होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सरकारी टाउन में हर इलाके के अंदर वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम अपग्रेड है। हर इलाके में वाफर मिकदार में पानी आता है। कभी कभी जब पूरे कराची में कहीं शॉर्टेज होती है बिजली की वजह से या कोई और वो वजह तो हो सकती है, अदरवाइज बेहतर अंदाज में यहाँ पर पानी आता है। बिजली की सूरत हाल तब बर्बाद थी। हमने कैंपिंग यहाँ पे थी, कैंप तक लगवाए, खुद मैंने उन कैंपों का इफ्तिताह किया। मैं खुद यहाँ पे बैठा, मैं तंजीम के लोग हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर सारे बैठे हैं, इन सब लोगों ने रात दिन मेहनतें करके यहाँ बिजली का सिस्टम बड़ा इम्प्रूव किया। तकरीबन हर इलाके के अंदर आज बिजली मौजूद है। सीवरेज का सिस्टम हर जगह मौजूद है। आप अगर इलाके का विजिट करेंगे, जब मैं 2002 में आया ना होने के बराबर सड़कें थी, आज आपको गलियों के अंदर भी सड़कें बनी हुई नजर आएंगी। और स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक नहीं था, आज हर इलाके में प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल बन रहे हैं। बॉयज डिग्री कॉलेज मैंने बनवाया, उसने पिछले साल उसमें एडमिशन हो गया, डिग्री कॉलेज यहाँ पे कायम हो गया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज फाइनल मरहले में है। इसी तरह 50 बिस्तरों का अस्पताल यहाँ पे कंप्लीशन पर है और मिडिल स्कूल बन रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं। उसके अलावा अभी पिछले हफ्ते जैसे की जो फैसिलिटीज होंगी वो यहाँ पर मिलेंगी। तो ये वो सूरत हाल है कि चाहे पानी का मसला है, चाहे सीवरेज का, चाहे बिजली का, चाहे गैस का, सड़कों का, स्कूल और अस्पतालों का, तकरीबन 38 करोड़ रुपए के हमने 4 साल में यहाँ पर काम करा। ये 38 करोड़ का जो ब्रेकअप दे रहा हूँ, ये सिर्फ संजानी टाउन के लिए, मंगोपीर अलग है, बाकी मेरे इलाके अलग है। तो ये जो हमारी कोशिशें काबिशें हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लाइफ है उसको तब्दील करने की हमने कोशिश की है। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे तब्दील करने की हमने कोशिश की है। एक वक्त था यहाँ पे प्लॉट की कीमत थी 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 75,000। ये लोग 2002 से पहले आते नहीं थे कि जी सर्जनी टाउन पता नहीं कहाँ है, क्या है, वहाँ क्या सुविधा होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए का जो प्लॉट है यहाँ इधर हमारे बराबर जब आप सड़क पे बाहर निकलेंगे, आप देखिए जंगल है, झाड़ियाँ हैं सारी। ये 240 गज के 400 गज के प्लॉट है, आपको 15 लाख में मिलेगा। जंगल है, इतनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो गई है। तो ये हमारा मिशन है, MQM का ये मिशन है कि हम हमारे कार्यकर्ता भाई हमेशा हमें ये कहते हैं कि हमने जो ये पार्टी बनाई है, तंजीम बनाई है, बनाने का बुनियादी मकसद ही ये है कि लोगों को वो सहूलियत पहुंचाई जाए जिससे हमारे लोग महरूम हैं। और वो सहूलियत क्या है? हमें अपने लोगों को पानी देना है, अपने लोगों को बिजली देनी है, अपने लोगों को तालीम की सहूलियत देनी है, हेल्थ फैसिलिटी देनी है, ट्रांसपोर्ट देनी है और लोगों को रोजगार देना है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो ये लोगों पर हमारा एहसान नहीं है, ये तो हमारा मिशन और मकसद है। अगर हम इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लें, हमारी पार्टी के लोग MNA MPA भी ना बने, उसके बावजूद हमारा ये मिशन और मकसद होगा। उसकी वजह ये है कि हमारा भी एक फलाई इदारा है, खिदमत खल्क फाउंडेशन, जिसके बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। मैयत गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उसके बने हुए हैं और उसके लिए सालाना हमारे सारे लोग खाले भी जमा करते हैं, ज़कात भी जमा करते हैं, जिससे वो इदारा चल रहा है। तो ये जो खिदमत का जज्बा है, जब हम सियासत से भी नहीं आए थे, हमने इलेक्शन में भी कभी हिस्सा नहीं लिया, उस वक्त भी अल्ताफ भाई ने खिदमत खल्क कमेटी के नाम से एक इदारा बनाया हुआ था, जिससे आम लोगों की फलाही हम खिदमत करते थे। तो क्योंकि हम लोग सियासतदान हैं और ना कभी हमने अपने ख़ानदान के बलबूते पर, अपनी दौलत और जायदाद के बलबूते पर, अपने हल्का अहबाब की बुनियाद पर हम लोगों ने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े। हमने इलेक्शन, मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं इसी तंजीम के प्लेटफॉर्म से और तंजीम ने ही मुझे नॉमिनेट किया, तंजीम ने ही मुझे जिताया। ये ट्रेंड, ये कल्चर हम पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं कि लोग जो इस पर काबिज हो गए हैं, जमहूरी इदारों पर, सियासी पार्टियों पर, जिन्होंने ख़ानदानी पार्टियां बना लिया है, जबकि दुनिया में कहीं जो लोग दुनिया में जाते हैं वो जाके देखें कि कोई किसी सियासी पार्टी का कोई ऐसा लोग के अंदर उनकी क्या जिसको करो फर्क कहते हैं वो नहीं है। लोग खामोशी से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद आवाम की खिदमत में लग जाते हैं। तो ये
پاکستان میں سیاست سے جو خاندانی قابضین ہیں، کہیں بھٹو فیملی ہے، کہیں جتوئی فیملی، یعنی پورے پاکستان میں 50 کے قریب لگ بھگ خاندان ہوں گے یا ہو سکتا 100 کے قریب ہوں، جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں خاندان کی بنیاد پر، اور خاندانی کی بنیاد پر وہ پارٹیوں پر قابض ہو گئے، اپنی محنت کی بنیاد پر نہیں، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں۔ جو جتنا بڑا جاگیردار ہے، دولت مند ہے، امیر ہے، سردار ہے، خوانین ہیں، وہ اپنی اس طاقت کے بلبوتے پر وہ اپنی پارٹی بنا لیتا ہے اور اس کو پھر خاندانی سیاسی پارٹی بنا کے، اگر اس خاندان کے سربراہ کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی بھائی اس پارٹی کا چیئرمین بن جائے گا، وہ بھی نہیں رہا تو اس کی اولاد وغیرہ وغیرہ، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ تو ہم جمہوریت میں عوام کی پارٹیسپیشن چاہتے ہیں کہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان کے عہدوں پر عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے سوشل ورکر کے طور پر جو لوگ ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے عہدوں پر آئیں، اور جب وہ الیکشن لڑ کے اکثریت میں اسمبلی میں پہنچیں گے تو پھر اسمبلی میں جو قانونی یعنی قانون سازی ہوتی ہے، بجٹ بنتا ہے، تو وہ سب کا سب جو ہے وہ عوام کے لیے وقف ہوگا، کسی کے خاندان کے لیے نہیں، کسی کے پارٹی مقاصد کے لیے نہیں، کہ یہاں عوام کو غریبوں کو اسکول میں بیٹھنے کے لیے فرنیچر اویلیبل نہیں، لیکن وہی سیاسی پارٹی جب اقتدار میں جاتی ہیں انہی غریبوں کو ووٹوں سے جیتنے کے بعد تو وہ اپنے خاندانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ اور یورپ بھیجتے ہیں۔ ہمارے غریبوں کو اسپتالوں میں 2 قسم کی دوائی درکار ہے، ایک لال شربت، ایک کالا شربت، اور انہی غریبوں کے ووٹ سے طاقت سے جیتنے کے بعد جو لوگ اقتدار میں جاتے ہیں ان کے خاندان میں کوئی فرد بیمار ہو جائے، اسے نزلہ زکام بھی ہو جائے تو وہ یورپ اور امریکہ علاج کے لیے چلا جائے۔ تو یہ جو دوران نظام ہے کہ اس ملک کی جو 98% غریب عوام ہے اس کو سہولیات کوئی نہیں، اور وہی 98% عوام کی جو طاقت ہے، ووٹ کی طاقت ہے، انہی کی طاقت کے بلبوتے میں جو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں، وہ پھر غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر اپنے خاندان کے لیے اپنے لیے کرتے۔ تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، کلچر ہے، اس کے خاتمے کے لیے الطاف بھائی اور پوری ایم کیو کوششیں کر رہی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مرتبہ ایم کیو الیکشن میں لڑنے کا اعلان کرتی ہے، اور الیکشن میں لڑنے کے بعد جتنے بھی ہمارے ایم ایل اے، ایم پی، وزیر، مشیر ہیں، سب کو 2 باتیں کلیئر ہمیں بتائی گئی ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ یہ جو اختیارات ہیں، چاہے فائنینشیل اختیارات ہوں یا ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوں، یہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، ہمارے خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے لیے، اس کا استعمال عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ 100% ہمیں یہ ہدایت ہے کہ ہم عوام کے درمیان رہیں، عوام کے مسائل معلوم کریں، لوگوں میں جائیں اور ان کی جو ضروریات ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حل نہ بھی کر سکیں تو بھی عوام کی بات سنیں ضرور، عوام کے مسائل سنیں ضرور، جس طرح ہمارے حنیف کالیا بھائی نے کہا کہ ان کے مسائل سننے سے آدھا بوجھ لوگوں کا ہلکا ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی ہمیں کم ہو جاتی ہے کہ بھئی کسی نے تو ہماری بات سنی، اگر حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں بھی ہے تو بات تو ان کی سنی گئی، تو ایک ان کے آدھا بوجھ ان کے کاموں سے اتر جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہمیں سمجھائی جاتی ہیں جس کے تحت ہم دن رات عوام کے اندر ان ساری چیزوں کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہوں گے۔ اور آپ سے بھی میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں مختلف پروگراموں میں گیا اور یہ جو ہمارے کالیا گروپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں، جو روح رواں ہیں اس کے نام کے یہ لیبارٹری بنائی ہے، تو میں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اتنا بڑا یہ کام پاکستان میں کر رہے ہیں جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں ملکوں نے، ممالک نے کس طرح ترقی کی ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ اگر ایک طالب علم آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہو جائے تو وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، میں نے بھی ان کی اسی سوشل جو ورکنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوشش کی
बात की तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल, और सोचों पर लबैक कहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी वेल डेकोरेटेड, इतनी शानदार, इतनी अच्छी जो कंप्यूटर लैब मौजूद है, वो इन्हीं की कोशिशों काविशों का जरिया है। हमने तो सिर्फ मैंने तो कोऑर्डिनेशन का क्या कहते हैं किरदार अदा किया कि एक ब्रिज में बन गया स्कूल के तलबा तालिबात के हवाले से और आपके दरमियान एक आपसे रिक्वेस्ट की, आपने उस रिक्वेस्ट पर लंबे करके इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो ये जिस तरह मैं शुरू में कहा कि कार्य खैर है, इसका अजर तो अल्लाह ताला ही देगा। और ये जो आप काम करें, कहीं कोई तशहीर नहीं, मैंने तशहीर नहीं देखी कभी, ये तो प्रोग्राम हमने सजाया है। अगर हम इनको सिफरी अंदाज में भी बुलाते और इनागुरेट कर देते, इब्तिदा कर देते और चले जाते, ये कभी भी तशहीर नहीं करते, कभी भी कहीं तशहीर उनकी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको वेलकम करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए हमने ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी कहा था, जहाँ जहाँ हमारे कालिया फाउंडेशन ग्रुप को मेरी ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल इनके साथ जाऊँगा, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं वही हमारा मिशन मकसद है, लोगों की भलाई में लोगों को तो मेरे अल्फाज के साथ आपसे जा चाहूँगा। और जो हमारी दोनों प्रिंसिपल साहिबा हैं इन दोनों स्कूल की, उनसे मेरी एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट है, फिर ये मैं दरख्वास्त आप लोगों से करूँगा, जितने इश्यूज़ हैं आपके, वो आप अपने लेटरहेड पर लिख कर मुझे आज अगर चाहें, या कल तो संडे है, मेरे ऑफिस जो ये करीब नहीं फ्लैट्स में मेरा ऑफिस है, वहाँ पहुँचा दें, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं 1 बाई 1 जो जल्दी हो सकते हैं वो जल्दी हल हो जाएंगे, जो 4-6 महीने में जिनको होना है वो हल हो जाएंगे। आपके पास यहाँ 500 मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 6 टीचर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह इस पर रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया भी है, मौका भी है। इस मौके पर कोऑर्डिनेशन ग्रुप की जानिब से यादगारी शीट्स दी जाएगी और हमारे वज़ीर की वज़ीर मोहम्मद हुसैन खान साहब अपने साथी अब्दुल मजीद अब्दानी को शीट देंगे। और मैं दावत देती हूँ चेयरमैन कालिया ग्रुप मिस्टर हनीफ एस कालिया, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप। बल्दियात और हुसैन खान साहब को शील पेश कर रहे हैं, जो इन्हें याद दिलाता रहेगा कि इस गुरुबात महफिल में तशरीफ लाए थे।
नहीं खराब नहीं होगी, नहीं होगी। ये पहचान है हमारी, इनकी भी बनाई है बच्चों की। बेटा ये क्यों नहीं उतारी?